کبھی آنسو، کبھی سجدے اور کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ اپنے درد کو اللہ سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ وہ اپنے ایک حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس کے لیے دل مطمئن نہیں ہوتا۔ میں نے ادھوری تمناؤں کا حل سجدوں میں پایا۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں میری اللہ سے طویل گفتگو ہوتی ہے۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، وہ تمہیں سنتا ہے اور بہت غور سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ندامت بھرا ایک آنسو اور رب آپ کا۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تم ہو، تمہارا اللہ نہیں۔ انسان کی سب سے بڑی ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف ہجرت ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے اس وقت بھی اللہ پاک ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تہجد کا پہلا سجدہ غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں پر خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ اس کے ایک گن پر حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے رب مل جائے گا۔ دنیا کی ہر چیز محدود ہے مگر اللہ کی محبت لامحدود ہے۔ اللہ تمہیں یوں خوش کر دے گا جیسے تم نے کوئی غم دیکھا ہی نہ ہو۔ تہجد کی دعاؤں پر کن کی رحمت برستی ہے۔ تمہارا اس رب کی طرف لوٹنا ہی تمہاری اصل کامیابی ہے۔ ہزار دکھ ہوں، بے حد ٹوٹنے کے بعد، ہزاروں تکلیفوں کے بعد بھی اپنے آپ کو مایوس نہ ہونے دینا۔ ہمیشہ اپنے دل کو یہ احساس دلوانا کہ وہ رب بہت رحیم ہے، وہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، وہ تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسے کیسے علم نہیں ہوگا کہ میرا بندہ تکلیف میں ہے، اس کی حکمت کو سمجھے، صبر کرے۔ جب کبھی کوئی زندگی کا مسافر اپنی ضبط کا دامن پھسلتا دیکھ کر ٹوٹے دل کے ساتھ گناہوں کی پوٹلی لے کر آپ کے پاس آ جائے اور آپ کے سامنے پھینک کے کہے کہ بس اب اور نہیں اٹھائی جاتی، تو کوشش کیا کریں اس کو تسلی دیں، اس کی ہمت بندھائیں، اور آپ نے غرور میں نہیں پڑنا۔ آپ کا اور میرا بس اتنا سا کام ہے کہ انسان کو اللہ کے ہونے کا احساس دلوانا ہے، اور اللہ کے ہونے کا سب سے بڑا احساس اس کو رحیم اور رحمان ماننا ہے۔ بس یہ احساس اس کے اندر پیدا کرنا ہے کہ کوئی ہے جو بس محبت ہی محبت ہے۔ اس کے دل کے اندر بس ایک پودا محبت کا لگا دیں۔ اللہ سے محبت اور اس کی مخلوق سے محبت کا پودا لگا دیں، اور بس پھر اس کا سفر آسان ہو جائے گا، اور شاید اس کے صدقے آپ کا اور میرا بھی۔ جب انسان اللہ پر توکل کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ آزاد انسان بنتا ہے، وہ ایک مومن بنتا ہے، کیونکہ مومن خوف سے آزاد ہوتا ہے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا۔ آپ کا بہت بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعاؤں میں خیر مانگتے ہیں۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا سب سے بے نیاز کر دیتا ہے، اور اس کی مدد وہاں سے کرتا ہے جہاں کسی کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ اللہ کے در کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں، اللہ ان کو چن لیتا ہے، کبھی آزما کر، کبھی رلا کر، کبھی تکلیف میں مبتلا کر کے۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ تو اس مقام تک خود چل کر آتے ہیں اور کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ یہ آزمائش تو خوب ہے
لیکن کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا میں تمہاری خیر ہے، تمہاری خیر اس کے کن سے ہے، اس کا کن اس کی حکمت سے ہے، اور اس کی حکمت میں اس کی محبت پوشیدہ ہے۔ محبت کبھی ظلم نہیں کرتی، محبت ظالم نہیں ہوتی، محبت سراپا رحم ہے۔ جب کبھی مایوس ہو جاؤ، تھک جاؤ دنیا کی الجھنوں سے، تو تہجد میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور بس جو جی چاہے مانگو اپنے رب سے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ اس وقت آسمان زمین پر آتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ بس تم مانگ کر تو دیکھو وہ کیسے لاڈ اٹھائے گا۔ تمہارے یقین رکھو اپنے رب پر جو رحمان اور رحیم ہے، اور اس نے تھام رکھا ہے آسمان اور زمین کو۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں میرے اللہ سے طویل گفتگو ہوتی ہے۔ یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ یقین ہے اگر خدا پر تو برا گمان کیوں رکھتے ہو؟ اگر تم نے دعا کی ہے تو صبر کیوں نہیں رکھتے ہو؟ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو۔ جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ پورے عالم کو خاموش کر دیتا ہے۔ جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، سانس لیے بغیر اللہ کا نام پکارتے ہو، وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے، تمہارے سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جب ٹھوکریں کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لینا رب نے تھام رکھا ہے۔ جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے، چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے۔ خودداری پر پردہ پڑا رہے، وہ ستار العیوب ہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاک راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے۔ نم آنکھیں سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پا لوگے جو ناممکن ہے۔ اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ مکافات عمل انصاف خدا ہے، وہ جو دو جہانوں میں سما نہیں پاتا، وہ پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت اللہ نے تم سے ملاقات کا وقت بڑھا دیا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا۔ اور جو تکبر کی وجہ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ دیکھو انسانوں سے جب تم کچھ مانگتے ہو تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر بل پڑ ہی جاتا ہے، کیونکہ میرے آگے ہاتھ کیوں سوال کیا۔ بعد میں شاید کچھ دے ہی دے، لیکن ناگوار گزرتا ہے۔ اس رب سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں دوں گا،
وہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، اس رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ رات کو آخری ساعتوں میں اپنے رب سے مانگو۔ رب العالمین رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ تہجد کیا ہے؟ اس میں روح کا سکون ہے، اس میں تمہاری تمام پریشانیوں کا حل ہے۔